فردوس ابلیس حسن بن صبا اس کے باطنی فدائیوں اور مصنوعی بحثت کی پراسرار داستان۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن توسا نظام الملک نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا حسن بن صبا۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں جہاں عمر خیام نظام الملک کے پاس مروح گیا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو مدرسے کے دور کا عہدنامہ یاد دلایا تو حسن بن صبا کا ذکر آیا۔ کیا جانتے ہو عمر، وہ کہاں ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رے چلا گیا تھا، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا، تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چلاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چوری نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے دوست بنائے رکھا تھا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی زبان کا کمال تھا، عمر خیام نے کہا۔ بولتے تو ہم بھی ہیں، لیکن وہ جب بولتا تو کچھ اور ہی تاثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ خوبرو تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا تو سننے والا بلا پس و پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صبا کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دنوں بعد عمر خیام چلا گیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ رے سے ایک آدمی اسے ملنے آیا ہے، اپنا نام حسن بن صبا بتاتا ہے۔ حسن بن صبا، نظام الملک نے بڑے اشتیاق سے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ حسن بن صبا اندر آیا تو نظام الملک کو اپنے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑا پایا۔ دونوں ہم جماعت اور دوست بغل گیر رہے۔ میں نے سنا کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا ہے تو میں خوشی سے پھٹنے لگا، حسن بن صبا نے کہا۔ میں اٹھ دوڑا کہ اپنے لڑک پن کے جگری یار کو وزارت عظمیٰ کی مسند پر بیٹھا دیکھوں۔ وہ تو تم نے دیکھ لیا ہے، نظام الملک نے کہا۔ یہ بتاؤ یہ 22-23 سال کہاں رہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ خاک ہے میرا ذریعہ معاش، حسن بن صبا نے کہا۔ بہت قسمت آزمائی کہ مصر تک گیا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا تو پھر وہی بے روزگاری۔ ایک جگہ گیا تو مجھے بہت اچھا جواب ملا۔ مجھے کہا گیا کہ تم نے تعلیم ایسی اور اتنی زیادہ پائی ہے کہ تم کوئی چھوٹی نوکری نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے تمہارا دماغ تجارت کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا۔ اس شخص نے دانشمندی کی بات کی ہے۔ امام مواقف کا شاگرد کوئی عام سی نوکری نہیں کر سکتا اور وہ دکانداری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، وہ اب عمر خیام ہے۔ اس نے فلسفہ، علم و ادب اور حکمت میں بہت کام کیا ہے، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ ہاں ہاں عمر، حسن بن صبا نے کہا، ہمارا پیارا دوست، اس نے فلسفی اور شاعری ہی بننا تھا۔ اس نے مجھے عہدنامہ یاد دلایا تھا۔ نظام الملک نے کہا، میں تو اس عہدنامے کو بھول گیا تھا جو ہم تینوں دوستوں نے ایک رات مدرسے میں کیا تھا۔ پھر تم نے اس کے لیے کچھ کیا؟ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، میں نے اس کے لیے سالانہ وظیفہ منظور کرا لیا۔ میں بھی تمہیں وہی عہدنامہ یاد دلانے آیا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، لیکن مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے۔ میں دوستی کا حق ادا کروں گا حسن، نظام الملک نے کہا، اور میں للک پن کے عہدنامے کا پورا پاس رکھوں گا۔ تم سلطان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لوں گا۔ معروف تاریخ نویس ابن اسیر نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ عہد حلفی کا ایک عہدنامہ تھا جس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ نہ ہی یہ عہدنامہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کیا گیا تھا، لیکن نظام الملک صاحب کردار اور دیندار آدمی تھا۔ سلطان چگڑا بیگ نے اس میں یہی اوصاف دے کر اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا اور انہی اوصاف کی بدولت وہ سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اس نے لڑک پن کے عہدنامے کا اتنا پاس کیا کہ سلطان کے آگے حسن بن صبا کے کردار، تعلیم اور دانشمندی کے ایسے انداز سے بیان کیا کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ اس نے حسن بن صبا سے کہا کہ وہ سلطان سے ملوائے گا اور اپنی تعلیم اور دانشمندی کا پر اثر مظاہرہ کرے۔ حسن بن صبا فن گفتگو کا تو استاد تھا۔ نظام الملک نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا راستہ تو نظام الملک نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے کہ اس دانشمند شخصیت کو کس منصب پر فائز کیا جائے، سلطان نے کہا۔ میں حسن بن صبا کو سلطان عالی مقام کے معتد خاص کے رتبے سے کم درجے کا آدمی نہیں سمجھتا، نظام الملک نے کہا۔ سلطان عالی مقام کو ایک معتد خاص کی ضرورت بھی ہے، ہمیں منظور ہے، سلطان نے کہا۔ آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کیا کام ہوگا۔ انہیں تمام در امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صبا کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن
اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ نظام الملک محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صباح طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر ریح میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ ریح کا حاکم ابو المسلم رازی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا کہ ابو مسلم رازی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ ریح تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آتے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا بل اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت اور ایسے معزز انداز سے کرتا کہ نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ریح کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان کو سارے سنا دے۔ وہ پردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورگلاتا اور اسے ایسے سرسبز بات دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سال عورت، نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ 2-4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اسے فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار میں دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تو وہ سلاسل میں منصف بن کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تزکیہ کراتا۔ لوگ جانتے تھے یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیا کرتا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا وہاں ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر چلا جاتا اور عیاری کا کوئی اور حربہ استعمال کر کے دھتکارنے والے کو شیشے میں اتار لیتا تھا۔ لوگوں میں یہ جو مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم رازی کا منظور نظر ہے، غرض نہ تھا۔ ابو مسلم جابر اور دانشمند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا تھا۔ ابو مسلم رازی اہل سنت و جماعت تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مشتقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد موسیٰ سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صباح کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اسالیق عبد الملک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا۔ کسی کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، مجھے کیا؟ ابو مسلم نے علی سے کہا، اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بیٹھا رکھا ہے، کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نشا پور امام واقف کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا، میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک لاحل مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اس نے سرکاری خزانے سے رقم وصول کی اور حسن بن صباح کو نشاپور امام واقف کے مکتب میں بھیج دیا۔ امام واقف کٹر اہل سنت تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو مسلم رازی علی بن احمد کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔ حسن بن صباح اپنے باپ کی عریانہ سرگرمیوں میں بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا ایک نوجوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صباح نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھی۔ اس نے چرب زبانی باپ سے سیکھی تھی۔ لڑک پن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔
اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اس کی ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ نیشا پور امام مواقف کے مکتب میں بیچتے وقت اس نے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھی۔ یہ نہ بھولنا بیٹے، اس نے حسن بن صباح سے کہا تھا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چلاک ہو گیا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن توسہ اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور یہ بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ آئمہ تبلیس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو دوست کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا وہ دونوں دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے مال و دولت میں انہیں شریک سمجھے گا۔ یہ معاہدہ حسن بن صباح کے عیار دماغ کی اختراع تھا۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کی شاہکار آج تک زندہ ہے، لیکن حسن بن صباح نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صباح کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام ملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبدیوں کی حکومت تھی۔ وہ ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ در پردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رے آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبیدیوں کا ایک وفد کے پاس رے آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم راضی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صباح کے اعزائی معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صباح کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمینوں دوز روپوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی موتیں اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے متعدد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنا سامان اور اپنے بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم راضی خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کا باپ بستر مرگ پر تھا۔ حسن بن صباح نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ باپ نے کہا، میں تمہیں اسی منظر پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ سب سے پہلے نظام الملک کو اس کرسی سے اٹھانا، محل سے نکلوانا اور خود وزیر اعظم بننا ہے۔ شاباش، باپ نے کہا، تم دروازے میں داخل ہو گئے ہو۔ اہم کمروں پر قبضہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو بیٹے، بدی میں بڑی طاقت ہے۔ اس سے زیادہ طاقت عورت اور نشے میں ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اپنے قدموں میں بٹھا سکتے ہو۔ باپ کو ہچکی آئی اور اس کی ناپاک جسم سے روح نکل گئی، لیکن وہ اپنی ابلیسیت اپنے بیٹے میں منتقل کر گیا۔ یہاں سے عورت اور نشے کی عیاری اور بدی کی ایسی داستانوں نے جنم لیا جن سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ آج بھی سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داستان گو اس داستان کو وہاں تک لے گیا جہاں حسن بن صباح خواجہ حسن توسہ نظام الملک کی سفارش سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص بن جاتا ہے۔ حسن اور خواجہ توسہ امام مواقف کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو ان کی ملاقات 20-21 سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی۔ اگر اس 20-21 سال کے عرصے کی روید نہ سنائی جائے تو تاریخ کی یہ ہولناک اور شرمناک داستان ادھوری رہ جائے گی۔ یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن ابلیس بنا تھا۔ اس عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سحر میں دسترس حاصل کی تھی۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ داستان آپ کو 20-21 سال پیچھے لے جائے جب حسن کے باپ علی بن احمد نے اسے امام مواقف کے مدرسے میں داخل کرانے سے بہت پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا۔ کوئی انسان اپنے آپ ہی گناہ گار نہیں بن سکتا اور کوئی انسان اپنے ہی زاہد اور متقی نہیں بن سکتا۔ کچھ حالات اور چند انسان مل کر ایک انسان کو بگاڑتے یا بناتے ہیں۔ حسن بن صباح کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گیا تھا جس روز باپ اسے عبد الملک بن عطاش کے پاس لے گیا۔ عبد الملک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، عبد الملک علی بن احمد کی عیاریوں سے بھی واقف تھا اور وہ علم جوتش و نجوم کی بھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔